بھٹکل سمیت کرناٹک کے ساحلی اضلاع میں موسلادھار بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ 12 ستمبر کو کرناٹک کے کئی اضلاع میں ریڈ الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ ماہی گیروں کو مچھلی شکار کے لیے سمندر میں جانے سے منع کیا گیا ہے۔ وہیں بارش سے عام زندگی بری طرح متاثر ہوئی ہے۔ ریاستی حکومت نے ریاست کے 23 اضلاع کے 130 تعلقوں کو سیلاب زدہ قرار دیا ہے۔ لاک ڈاؤن نے ایک طرف جہاں اچھوں کو بیکار کر دیا، وہیں دوسری طرف بے انتہا فرصت کی گھڑیاں بھی نصیب کی ہیں۔ لاک ڈاؤن کے اوقات کا صحیح استعمال کرنے والوں کی کئی ایک مثالیں ہمیں دیکھنے کو ملی ہیں۔ ان میں سے ایک نام جالنہ کے اردو اسکول کے معاون معلم کا ہے، جنہوں نے لاک ڈاؤن میں قرآن مجید کی کتابت کا کام مکمل کیا ہے۔ یہ قرآن تقریباً 1200 صفحات پر مشتمل ہے اور قرآن کا وزن تقریباً 40 کلو گرام بتایا جا رہا ہے۔ مسلمانوں کے خلاف نفرت کو بڑھاوا دینے کے لیے پروپیگنڈا نیوز چلانے والے سدرشن ٹی وی کے UPSC جہاد والے شو کو نشر کرنے کی وزارت اطلاعات و نشریات نے اجازت دی ہے، جس پر اب سوالات اٹھنے لگے ہیں۔ وہیں دہلی ہائی کورٹ نے اس کے خلاف دائر ہوئی عرضی پر وزارت سے جواب طلب کیا ہے۔ حالانکہ جسٹس نوین چاولہ نے شو پر روک لگانے سے انکار کیا ہے۔ بتا دیں کہ اس شو کو 28 اگست کو رات 8 بجے نشر ہونا تھا، لیکن جامعہ ملیہ اسلامیہ کے طلباء کی عرضی پر دہلی ہائی کورٹ نے اسی دن اس پر روک لگا دی تھی۔ شو کے پروموشنل ویڈیو میں متعصبانہ طور پر UPSC جہاد اور جامعہ کے طلباء کو جہادی کہا گیا تھا اور مسلمانوں کو درانداز قرار دیا گیا تھا۔ NIA کی خصوصی عدالت نے سخت ترین قانون UAPA کے اطلاق کے تعلق سے اہم فیصلہ سناتے ہوئے کہا ہے کہ کسی اشتعال انگیز خیال کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جرم کی تیاری کی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی کورٹ نے ماؤ نوازوں سے تعلق کے الزام میں گرفتار کیے گئے 2 طلباء کو ضمانت پر رہا کرنے کا حکم بھی سنایا ہے۔ عدالت نے کہا کہ حکومت کے فیصلوں اور اس کی پالیسیوں کے خلاف احتجاج غداری نہیں قرار دیا جا سکتا، نہیں اسے جان بوجھ کر علیحدگی پسندی کی حمایت قرار دیا جا سکتا ہے۔ مہاراشٹر میں شیو سینکوں کی غنڈہ گردی کا نیا معاملہ سامنے آیا ہے۔ مہاراشٹر CM ادھو ٹھاکرے کا ایک کارٹون شیئر کرنے کو وجہ بناتے ہوئے شیو سینکوں نے ایک بزرگ سابق فوجی اہلکار کے اپارٹمنٹ میں گھس کر ان کی بری طرح سے پٹائی کر دی ہے، جس میں وہ شدید زخمی ہوئے ہیں۔ اس معاملے میں اب پولیس نے 6 لوگوں کو گرفتار کیا ہے۔ وہیں اب اس معاملے میں سیاست بھی تیز ہو گئی ہے۔ سابق وزیر اعلیٰ فڈنویس نے ٹویٹ کیا، انہوں نے لکھا کہ مہربانی کر کے یہ غنڈہ راج ختم کیا جائے۔ ملک میں کورونا کی بڑھتی تعداد اور بڑھتی بے روزگاری پر مودی حکومت کی خاموشی کو لے کر ایک بار پھر راہل گاندھی حملہ آور ہوئے ہیں۔ راہل گاندھی نے مرکزی حکومت کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے اپنے ٹویٹ میں لکھا، کووڈ-19 کے خلاف مودی حکومت کی منصوبہ بند جنگ نے ہندوستان کو مصیبتوں کی کھائی میں ڈھکیل دیا ہے۔ GDP میں تاریخی 24% کی تنزلی، دنیا بھر میں سب سے زیادہ یومیہ کورونا کیسز اور اموات، لیکن مودی حکومت اور میڈیا کے لیے سب کچھ ٹھیک ہے۔ ہند چین سرحد سے اغوا کیے گئے 5 ہندوستانیوں کو چھوڑنے پر چین نے رضامندی ظاہر کی ہے۔ آج کسی بھی وقت انہیں ہندوستان کے حوالے کیا جائے گا۔ بتا دیں کہ ہند چین سرحد پر حالات کشیدہ بنے ہوئے ہیں اور چین کے اس اقدام سے حالات میں سدھار کے امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ جموں کشمیر میں میڈیا پر عائد پابندیوں کے الزامات کے دوران جموں کشمیر کے LG منوج سنہا نے بڑا بیان دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر میں میڈیا حکومت پر تنقید کے لیے آزاد ہے۔ انہوں نے کہا کہ میڈیا کی طرف سے تنقید اور تجاویز حکومت کو اپنی کارکردگی بہتر کرنے میں مددگار ثابت ہوں گی۔ LG کے اس بیان میں کہاں تک صداقت ہے، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ بتا دیں کہ جموں کشمیر میں گزشتہ 1 سال سے زائد عرصے سے 4G انٹرنیٹ پر پابندی عائد کی گئی ہے۔ چین کی توسیع پسندی اور لداخ میں دراندازی کو روکنے میں مودی سرکار کی ناکامی پر اپوزیشن 14 ستمبر سے شروع ہونے والے پارلیمنٹ کے اجلاس میں اسے گھیرنے کی پوری تیاری کر چکا ہے۔ اس بیچ چیف آف ڈیفنس اسٹاف وپن راوت نے پارلیمانی کمیٹی برائے دفاع میں حاضر ہوئے، جہاں چین کی حرکتوں پر اراکین پارلیمان کی تشویش کو دور کرتے ہوئے انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے کہ ہندوستانی فوجیں ہر طرح کی صورتحال کے لیے تیار ہیں۔ ہندو مسلم ایکتا کے علمبردار، مشہور معروف سماجی کارکن اور آریہ سماج سے تعلق رکھنے والے باوقار شخصیت سوامی اگنیویش کا دہلی واقع ILBS اسپتال میں علاج کے دوران انتقال ہوا ہے۔ سوامی اگنیویش کو پیر کے روز طبیعت خراب ہونے کے بعد اسپتال میں داخل کیا گیا تھا، لیکن ان کے کئی اعضاء نے کام کرنا بند کر دیا تھا، جس کی وجہ سے ان کی موت واقع ہوئی ہے۔ بحرین نے متحدہ عرب امارات کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اسرائیل سے سفارتی تعلقات بحال کرنے کا اعلان کیا ہے۔ امریکی صدر نے اسے تاریخی دن قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل اور بحرین صحیح معنوں میں سفارتی اور تجارتی تعلقات قائم کر رہے ہیں۔ دونوں ممالک کے درمیان براہ راست پروازوں کا آغاز ہوگا اور تعلیم، صحت، کاروبار، ٹیکنالوجی، سیکیورٹی اور زراعت سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کا آغاز ہوگا۔
روہنگیا مسلمانوں کے خلاف جرائم کے نتیجے میں یورپی پارلیمنٹ نے آنگ سان سوچی کو اعزاز سے محروم کیا ہے۔ یورپی پارلیمنٹ کا کہنا ہے کہ میانمار کی اسٹیٹ کونسلر آنگ سان سوچی کو اب انسانی حقوق کی خدمات انجام دینے والوں کے لیے مقرر کردہ انعام کی کسی بھی سرگرمیوں کے لیے مدعو نہیں کیا جائے گا۔ یورپی پارلیمنٹ کا یہ فیصلہ سوچی کے اختیار کردہ موقف اور میانمار میں روہنگیا مسلمانوں کے خلاف بڑھتے جرائم کو روکنے میں ناکامی کے پیش نظر کیا گیا ہے۔ واضح ہے کہ 2017 میں فوجی وحشیانہ کارروائیوں کے نتیجے میں 7 لاکھ کے قریب روہنگیا مسلمان پڑوسی ملک بنگلہ دیش ہجرت پر مجبور ہو گئے تھے۔ افغان حکومت اور طالبان کے درمیان براہ راست مذاکرات آج سے شروع ہو گئے ہیں۔ یہ تاریخی مذاکرات قطر کے دارالحکومت دوحہ میں اسی مقام پر ہو رہے ہیں جہاں اس سال فروری میں امریکہ اور طالبان کے مابین امن ڈیل طے پائی تھی۔ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو بھی ان مذاکرات کی افتتاحی تقریب میں شرکت کر رہے ہیں۔ ماہرین نے کہا ہے کہ جنگ زدہ ملک افغانستان میں قیام امن کے لیے کسی سمجھوتے تک پہنچنا ایک پیچیدہ معاملہ ہے اور اس سلسلے میں کافی وقت لگ سکتا ہے۔ فریقین مستقبل کے افغانستان کے لیے مختلف آراء کے حامل ہیں۔